میں ہمارے ساتھ ہوں گے ہشام الہی ظہیر بھائی. ظہیر بھائی سب سے پہلے تو آپ کی طرف آتا ہوں, یہ فرما دیجئے کہ معجزہ ہوتا کیا ہے, بس یہ فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, معجزہ ایسی خرق العادت شے کو کہتے ہیں کہ جس کی توضیح اور تشریح انسانی عقل کرنے سے عاجز اور قاصر آ جائے. مطلب کوئی بھی شے میری عقل سے بالا ہے تو میرے لیے معجزہ ہے کیا؟ ہاں بالکل, یعنی جس کی تشریح انسانی عقل نہ کر سکے. مثال دے رہا ہوں کہ مریم کے گھر بن باپ کے بچے کا پیدا ہونا, اب یہ عقل نہیں مان سکتی کہ باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو سکتا ہے, لیکن ہوا تو یہ معجزہ ہے. بغیر والد والدہ کے اونٹنی اچانک پہاڑ سے برآمد ہو جانا, اسی طرح عصا کا سانپ بن جانا, یعنی ان کی توجیحات سائنسی طور پہ بھی دینا ممکن نہیں ہوتا. اچھا ایک سیکنڈ ٹھہریے شام بھائی, اگر فرض کیجئے کہ سائنس کسی زمانے میں اس جگہ پہ پہنچ جائے کہ بن باپ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے, فرض کیجئے, میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے, تو کیا وہ معجزہ پھر معجزہ نہیں رہے گا؟ بنیادی طور پہ وہ معجزہ تو معجزہ رہے گا. اس زمانے کے اندر وہ معجزہ تھا, تب تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی. بنیادی طور پر سائنس بھی تو اللہ رب العزت کی تخلیق کے عناصر کو ڈھونڈنے اور جانچنے اور پرکھنے کا نام ہے. یہ بھی عجیب مغالطہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں سائنس اور اسلام میں تصادم ہے. سائنس کیا ہے؟ سائنس اللہ رب العزت کی تخلیقات کے عناصر کو ڈھونڈنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقات کے اندر چیزیں بنائی ہیں ان کو مسخر کرنے کا نام ہے. ایک دو باتیں بلال بھائی میں موجے کے ویسے بات تو آپ نے ختم کر دی خدا کی قسم یہ کہہ کے کہ سائنس بھی ہے. کیا کمال جملہ کہا ہے یار آپ نے, واہ 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 واہ. شام زندہ رہو یار, سلامت رہو, بہت اچھا جملہ. بلال بھائی معجزے کی دو قسمیں بنیادی طور پہ ہوتی ہیں. ویسے تو علماء بیٹھے ہیں زیادہ قسمیں, لیکن بنیادی طور پہ دو قسمیں. ایک معجزہ بھی, یہ بات سمجھنے کی آج بڑی ضرورت ہے جی کہ معجزہ بھی اختیاری ہوتا ہے کئی مرتبہ, اور کئی مرتبہ اختیاری نہیں ہوتا. یعنی نبی جو رسول اور پیغمبر ہے, کئی مرتبہ معجزہ اس کے اختیار میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. مثال دے رہا ہوں, حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ ایسے ہاتھ سامنے کریں گے تو ہاتھ کے اوپر روشنی ہوگی, یہ تو اختیاری معجزہ ہو گیا. حضرت عیسیٰ کو کہہ دیا کہ آپ دم کریں گے تو مادرزاد اندھے بھی صحیح ہو جائیں گے, کوڑی بھی ٹھیک ہو جائے گا وغیرہ. یہ ہمیشہ کے لیے دائمی معجزہ عطا کر دیا. لیکن بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں جو ان کے اختیار میں نبیوں کے بھی نہیں ہوتے. جیسے حضرت موسیٰ ہی کے معجزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری جو تفصیل بیان کی ہے کہ کبھی لاٹھی کو پھینکو. اللہ پہلے پوچھا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, میں یہ کرتا ہوں. تو اللہ نے کہا اس کو پھینکو. جب وہ پھینکا, حضرت موسیٰ نے نیت نہیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سانپ بنا دیا. اور پھر اللہ نے کہا خذھا ولا تخف, اس کو پکڑ لے, سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. اسی طرح قرآن پاک کا جو معجزہ ہے بنیادی طور پہ تو پوری امت کو عطا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ایک سیکنڈ یہاں پہ رکیے گا ذرا ہشام بھائی. یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا تو اختیار نہیں تھا کہ وہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی, لیکن وہ جو سامنے لوگ تھے جادوگر, ان کے پاس تو اختیار تھا, انہوں نے تو سوچتے سمجھتے سانپ بنایا. جی وہ تو لوگوں کی آنکھوں پہ, قرآن پاک نے کہا نا کہ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر ایسا جادو کیا کہ لوگوں نے ان رسیوں کو سانپ سمجھنا شروع کیا. لیکن اس سانپ نے جب اصل میں وہ رسیاں کھا لی, ان کو سمجھ آ گئی یہ تو ہماری تو شوبدہ بازی تھی, یہ تو حقیقت میں اژدہا بن گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو قرآن کا معجزہ ملا نا بلال بھائی, بنیادی طور پہ تو اللہ کا کلام ہے نا, تو رسول اللہ کا اختیار نہیں تھا. یعنی جب قرآن نازل ہونا تھا تب بھی ہونا تھا. یعنی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کو بھی بعض معجزے اختیاری ملتے ہیں, ان کا اختیار میں ہوتا ہے, اور بعض معجزے اختیاری نہیں ہوتے. نبی اور پیغمبر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں عجیب کیفیت یہ ہے کہ جو کرامت ہے, جو مخلوق کے نبی وغیرہ نبی کے سے کوئی ایسی بات ہو جائے نا بلال بھائی, اس کو معجزہ اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن ہمارا کنسپٹ ہی کلیئر نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کرامت ولی کے اختیار میں ہے, جبکہ معجزے کی دو قسمیں ہیں کہ معجزہ بھی بعض اوقات انبیاء کے اختیار میں ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا. نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے محمد. اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کوئی ولی اگر کسی سے کوئی چیز ایسی نمودار ہوتی ہے, لیکن اللہ کے ساتھ تو نبی کی کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, وہی ہوتی ہے, تو کیا ولی کی بھی ہوتی ہے؟ ولی کی بھی ہوتی ہے. کیا آپ ائمہ کو یہ کہیں گے کہ ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی؟ مجھے اللہ کے ساتھ, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر, کہ رب تعالیٰ طاقت دیتا ہے. دیکھیں اڑ کر دکھایا تھا انڈیا کے اندر ایک نے, اور خواجہ اجمیری نے اس کو سمجھا دیا تھا. جو لوگ
उड़ना जानते हैं। लेकिन वो ख्वाजा का वो पानी तालाब का ख़त्म करना भी तो गैर शरीयत था। गुजारिश ये है कि इसके अंदर हिकमतें होती हैं। ये वली जानता है कि उसने किस हिकमत के तहत ये काम किया है। जी, मैं इसमें सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि परवरदिगार की जिम्मेदारी बन जाती है कि जब कोई शख्स ये क्लेम करता है कि मैं खुदाई नुमाइंदा हूँ, मैं उसका वली हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, और वो कोई अमल एसोसिएट करता है अपने दावे के साथ, तो परवरदिगार की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर वो सच्चा नहीं है तो उस अमल को वो रोक दे, वरना जितने लोग उस अमल को देख के गुमराह होंगी उसकी जिम्मेदारी भी खुदा पे चली जाएगी। हशाम भाई, अल्लाह के नजदीक मोजज़ात का ज़ुहूर क्यों जरूरी है? वो नबी तो अपनी नबूवत को अपने किरदार से साबित कर चुका होता है। अच्छा बिलाल भाई, मैं जरा थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, मैं इंशाल्लाह इसका भी जवाब देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं बिल्कुल खामोश रहा हूँ तो मेरी भी बात, जी हम भी खामोशी से सुनेंगे आपको इंशाल्लाह। नहीं, इख्तिलाफ इसलिए करना चाहता हूँ कि पहली बात शायद लगारी साहब ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जो कम्युनिकेशन का सिलसिला ना, वो अल्लाह का नबियों के अलावा कोई सिलसिला नहीं है, ना इंसान के साथ हो सकती है, ना इंसान के ऊपर वही आ सकती है। और दूसरी बात, 40वां हिस्सा वाली बात नहीं है। कौन सी? वो जो ख्वाब का हिस्सा है। नहीं, ख्वाब तो जारी रहेगा ना। ये रसूलुल्लाह ने कह दिया कि एक ही चीज जारी रहनी है, ख्वाबों के जरिए बुशारत मिलनी है, लेकिन जो पैगाम है ही ना, वही के जरिए होनी है ना, वही के जरिए जो कम्युनिकेशन है ना, वो नहीं रहनी। हाँ, ख्वाब क्योंकि एक मुस्तस्ना हो जाती है ना, एक जनरल कुलिया उसमें से बात चीजें इस्तिस्नाई है। ख्वाब आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही दी है। दूसरी बात ये है कि बिलाल भाई, ये बात आज हम अगर समझ लेना, इससे मैं इख्तिलाफ करता हूँ कि जो वली होता है ना, वो नबी नहीं होता, उसको वलायत क्लेम करने की जरूरत नहीं होती। ये बुनियादी तौर पे नबी और वली में फर्क होता है कि वली की वलायत के ऊपर ईमान लाना हर उम्मती के लिए जरूरी नहीं है, जबकि नबी की नबूवत के ऊपर ईमान लाना जरूरी होता है। इसलिए नबी नबूवत का दावा करता है। अगर कोई बंदा वलायत का दावा करे ना, वो कभी वली नहीं हो सकता। ये तो असूल शरई है। उसको क्या जरूरत है वलायत का दावा करने की? मार्केटिंग जो की बंदा जरूरत होती है ना, व्हाट्सएप पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। यही जो इन्होंने बात की, इस्तिदराज और वलायत में क्या फर्क हुआ फिर? इस्तिदराज कहते हैं ऐसी कुव्वतों को, जैसे इन्होंने मिसाल दी कि कोई ऐसी आदत जो मुस्तकिल हो तो वो वलायत है। वो तो इस्तिदराज और कहानत और जादू है। ठीक, उम्मत का इस बात के ऊपर इजमा है। कोई बंदा दावा करे मैं हवा में उठता हूँ, मैं आग के ऊपर चलता हूँ, वो जादूगर तो हो सकता है, वलीउल्लाह नहीं हो सकता। तो ये जो क्लेम है ना, वलायत का क्लेम करना, ये तो बजाते खुद शरअ में गैर मतलूब है। वली को तो लोग पहचान जाते हैं, ये अल्लाह का वली है। उसकी आदतों को देख के, उसके एतबार को देख के वली को खुद कभी क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप ये जितने भी सिलसिला औलिया हैं, आप इनकी देख लें, इन्होंने वलायत क्लेम की है। लोग इनके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, लोगों ने इनके अंदर ये सिफात देखी है। अगर हम वलायत का क्लेम मानेंगे ना, तो फिर बताएं दज्जाल को उम्मत से कैसे बचाया जाएगा? दज्जाल के पास पूरी इस्तिदराजी कुव्वतें होंगी बिलाल भाई। वो बारिश को, वो आसमान को हुक्म देगा, वो मुर्दा को जिंदा करेगा, फिर उसको मुर्दा करेगा, फिर जिंदा करेगा। बताएं मौजज़े और इस्तिदराज में फर्क तो करना है ना। यही मौजज़ा जब नबी ईसा के साथ था, वो मुर्दे को जिंदा करते थे, तो मौजज़ा है। और अगर दज्जाल करेगा तो इस्तिदराज है, क्योंकि वो एक्चुअल मुर्दे को जिंदा नहीं कर रहा। वो जब मुर्दा जिंदा हो रहा है, वो शैतान और जिन उस मुर्दे की शक्ल, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है, मैं इसका जुमला क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं। तो सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, मेरे भाई को जब वो मारेगा और फिर जिंदा करेगा तो क्या वो मेरा भाई होगा? आपने फरमाया था उस जैसा। बिल्कुल, ये सही हदीस आपने बयान कर दी। इसका मतलब यह है कि इस्तिदराजी कुव्वतें बिल्कुल डिफरेंट है। वो शरियातीन और जिन्नात उसका भाई की शक्ल इख्तियार करेंगे, लोग ये समझेंगे, यानी इसको कहते हैं शोभदाबाजी। और मैं ये दाद देता हूँ बिलाल भाई, एक बात कहने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ। ये जो बाहर का मुआशरा जिसको हम बुरा भला कहते हैं, यकीन माने, उनमें जितने एलिजिनिस्ट है ना, जितने शोभदाबाद हैं, उन्होंने कभी अपने आप को वलीउल्लाह क्लेम नहीं किया। मेरे भाई ने उन्होंने कभी अपने आप को वली करार नहीं दिया। हशाम भाई, क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि कोई भी नबी या पैगंबर जो है वो अपने इस अल्लाह की दी हुई नेमत को आगे किसी को वक्ती तौर पे या परमानेंटली ट्रांसफर कर सकता है? बिलाल भाई, मैं इसकी बड़ी आम फहम आपको मिसाल देता हूँ कि कितनी तादाद है मुसलमानों की, अरबों खरबों है जी। कुरान पाक तो इजमाए उम्मत है ना, मौजज़ा। क्या मौजज़ा उम्मत को मिला है कि नहीं? मिला है, हर एक को मिल गया। हाँ।
تو اس کا مطلب ہے معجزہ تو آج ہمارے ہاتھ میں قرآن پاک جو کلام اللہ ہے، کلام اللہ ایک معجزہ ہے قرآن پاک اپنی حقانیت کے کیا بات ہے یار، اچھی بات کر دی نا، یہ کمال ہے نا ہمارے علماء کرام، عام فہم مثال ہے۔ دوسری بات کیا بات ہے یار، باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں یار مزہ تو لینے دو نا بات کا یار، خدا کے واسطے شام، کمال ہے یار، معجزہ تو ہاتھوں میں موجود ہے، واہ 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 یار واہ، وہ لفظ جو الف اور لام اور میم میں پڑھتا ہوں وہی میرے نبی نے پڑھے، واہ واہ واہ۔ کلیما بھی موتا، اگر دنیا میں کوئی کلام ایسا ہو جس سے مردے کلام کرنا شروع ہو جائیں، پہاڑ چل پڑے، زمین پٹ جائے، وہ یہی کلام اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف کن کہتا ہے تو تخلیق ہو جاتی ہے۔ اللہ نے یہ ہزاروں کلمات عطا کری ہیں، تو میں اور آپ غافل ہیں۔ بنیادی طور پہ بلال بھائی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو بات کی ہے نا کہ سپیڈ آف لائٹ کی، تو میں دو باتیں اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ صحیح حدیث ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ دعا آسمان پہ اٹھے، تو یہ تو نبی کریم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر جو بندہ کہتا ہے تو یہ کلمات اتنی تیزی سے آسمان کراس کرتے ہیں کہ یہ جو جتنا لائٹ ایئرس کے سفر ہیں چند لمحوں میں اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ بلال بھائی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ تو سورج چاند ستارے کا نام ہے۔ جب انسان چاند ستاروں سے ماورا ہو گیا تو وقت کی تو اہمیت ختم ہو گئی۔ یہ وقت تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود بھی بذات خود وقت سے ماورا، وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سے ماورا لے گئے تو وقت کا تو یہ اتنی لمبی چوڑی کوئی اتنی راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعض معجزات ہیں نا، میں ان میں سے چند ایک ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ ملا، اللہ نے کہا لاٹھی مارو پتھر پہ، یعنی مارو تو پھر پتھر سے پانی پھوٹے گا اور 12 چشمے رواں ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پتھر کے اوپر لاٹھی مارو، نبی کریم کو کہا پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھ دو، 5 انگلیوں سے چشمے رواں ہو جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعض معجزات ہیں وہ اتنے محیر العقول ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ زندہ کیا ہے، لیکن اس مردے کو زندہ کیا جو پہلے کبھی کلام کیا کرتا تھا، اسی نے کلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر رہے ہیں، وہ لکڑی بول اٹھی ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کبھی آہیں بھر رہی ہے اور آج بھی وہاں پہ مدینہ کے اندر وہ اس کالم کے اندر دفن ہے، موجود ہے، اور رسول اللہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ نبی کریم نے خود فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں آج بھی جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جس میں مجھے بتائیں کہ باقی نبیوں کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو 2 ٹکڑے کیا، کیا لاٹھی تھی ہاتھ میں یا چاند کی سطح کے اوپر مارا ہے؟ نبی کریم نے تو صرف اشارہ کیا ہے، تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تھی تو سمندر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے ان تمام معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ کلام اللہ میرے اور آپ کے اور امت کے پاس موجود ہے۔ اور جو آپ نے ولی کی ایک نشانی پوچھی ہے نا، دعا کا قبول ہونا، یہ یقیناً ولایت کی نشانی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا ہے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ برے بندے کی دعا نہیں قبول ہوتی، بروں کی بھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں شیطان ابلیس کی دعا کی قبولیت کا ذکر موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اس نے نافرمانی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا اے اللہ قیامت تک کی مہلت دے دے، اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ نشانی ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب برے لوگوں کی بات کو سنتا ہی نہیں یا قبول نہیں کرتا۔ ساروں کا رب بڑی اچھی پیاری بات کر دی، آج آپ نے دل جو ہے نا وہ جیت لیے، کیا خوبصورت بات ہے حضور۔ آخری جملہ آپ جو فرمانا